السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کو نگینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کو نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ عزیزان محترم، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اہل بیت اطہار کا مقام، قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اہل بیت کی شان
قرآن عظیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمام غلاظتوں کو، تمام گندگیوں کو اللہ نے اہل بیت اطہار سے دور فرما دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، بغور سماعت کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے بڑے تھے۔ امام حسن رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور 3 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے میں 4 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بھی جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس طریقے سے کہتی ہیں کہ بچہ فلاں پر گیا ہے، بچہ فلاں پہ پڑا ہے، اپنے دادا پہ، دادی پہ، نانا پہ، نانی پہ، ماں پہ، باپ پہ، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں باپ کی طرح ہیں، اس کا ماتھا ماں کی طرح ہے، یہ ماں پہ پڑا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ لیکن جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے لے کر سینے تک کا جو حصہ تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہ تھا، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرح تھا، ان کا ماتھا سرکار کے ماتھے کی طرح تھا، ان کی بھویں سرکار کی بھوؤں کی طرح تھی، ان کے ہونٹ سرکار کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے رخسار سرکار کے رخسار کی طرح تھے، ان کے کان سرکار کے کانوں کی طرح تھے، ان کی ناک سرکار کی ناک کی طرح تھی، ان کی تھوڑی سرکار کی تھوڑی کی طرح تھی، ان کے کاندھے سرکار کے کاندھوں کی طرح تھے، ان کے بازو سرکار کے بازو کی طرح تھے، ان کا سینہ سرکار کے سینے کی طرح تھا۔ عزیزان محترم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے لے کر سینے تک کا جو حصہ ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا۔ عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا۔ اور اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے لے کر جو پاؤں تک کا جو حصہ تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا، یعنی ان کا جو سینہ تھا وہ سرکار کے سینے کی طرح دکھتا تھا، وہ ان کی پیٹھ تھی سرکار کی پیٹھ کی طرح دکھتی تھی، ان کی پنڈلیاں سرکار کی پنڈلیوں کی طرح دکھتی تھیں، ان کے پیروں کے تلوے سرکار کے تلووں کی طرح دکھتے تھے، ان کے پیروں کی انگلیاں سرکار کی انگلیوں کی طرح دکھتی تھیں، ان کے پیروں کے انگوٹھے سرکار کے انگوٹھوں کی طرح دکھتے تھے۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے لے کر نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے لے کر سینے تک کا جو حصہ تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا۔ عزیزان محترم، اگر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر آتی تھی۔ عزیزان محترم، سرکار کے وصال کے بعد جس کو بھی سرکار کی یاد تازہ کرنی ہوتی وہ سامنے امام حسن کو کھڑا کرتا، امام حسین کو کھڑا کرتا اور سرکار کی یاد تازہ کر لیتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کے ذریعے کر
لیتا تھا۔ عزیزان محترم، یعنی دونوں شہزادے سرکار کی طرح دکھتے تھے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیموں میں ہے جامع نور کا، اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مفتی احمد یار خان مرعت المناجی کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتی تھیں، اس لیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے۔ جو حسن مصطفیٰ کا اثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پایا تھا، اسی حسن کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ اب ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں، اگر کوئی شخص اپنے اعمال کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مشابہ کر لے، اعمال کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی مشابہ کر لے، یعنی جس طریقے سے سرکار اٹھتے تھے اسی طریقے سے وہ اٹھے، جس طریقے سے سرکار چلتے تھے اس طریقے سے چلے، جس طریقے سے سرکار بولتے تھے اس طریقے سے بولے، جس طریقے سے سرکار معاملہ کرتے تھے اس طریقے سے معاملہ کرے، جس طریقے سے سرکار آرام کرتے تھے اس طریقے سے آرام کرے، جس طریقے سے سرکار کھانا کھاتے تھے اس طریقے سے کھانا کھائے، جس طریقے سے سرکار پانی پیتے تھے اس طریقے سے پانی پیے، یعنی اعمال کو سرکار کے مشابہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مشابہت کی وجہ سے ایک عام مسلمان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، جو صرف اعمال میں سرکار کے مشابہ ہو جائے اس کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صورت و شکل میں دکھتا ہوگا اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جو صرف اعمال میں سرکار کی طرح ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہو جائے، اور جو بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمتوں اور رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو نام ہیں، الصواعق المحرقہ کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ یہ دونوں نام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پہلے پوری دنیا میں کسی کے نہیں ہوئے۔ یہ دونوں نام جنتی ہیں۔ حضرت علی کے شہزادوں سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں ہوئے۔ تو جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہیں، اسی طریقے سے ان کے نام بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے، سرکار نے اپنے لعاب شریف سے ان کو گھٹی دی جسے تحنیک کہتے ہیں، اور پھر سمجھ لیجئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی۔ سرکار کو سنتے ہوئے انہوں نے بولنا سیکھا، ساری چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی روایت تو یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا من احبہما
فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، رواہ الترمذی فی سننہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بخاری کی روایت حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ جو بیٹا ہے یہ تو سردار ہے۔ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ تو جنتی، یہ تو میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور کئی جگہ ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ تمام صحابہ کا طریقہ تھا جب وہ بولتے تھے، بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن امام حسن امام حسین کی وہ شان کہ سرکار فرماتے ہیں تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام، مرتبہ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا بھی کرتے تھے اور ان کو چوما بھی کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو چوم لیتا ہے، محبت سے اس کا بوسہ لے لیتا ہے، بارہا آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن سرکار کا چومنا کوئی معمولی چومنا نہیں ہے۔ تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے اور فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک او کما قال قیل۔ حضرت فاروق اعظم جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو آپ فرماتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں سرکار کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ میں جو تجھے چوم رہا ہوں وہ اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ سرکار نے تجھے چوما اور چوم کر تیری عظمتوں کو بڑھا دیا، اور سرکار نے کئی سی عظمتوں کو بڑھایا۔ ترمذی شریف کی روایت، قیامت کے دن حجر اسود سب کی گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس نے مجھے چوما، اس نے مجھے چوما، اس نے مجھے چوما، اس نے مجھے چوما، سب کی گواہی دے گا۔ کتنے لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں؟ کتنے لوگ چوم رہے ہیں؟ سینکڑوں لوگ، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ، خربوں لوگ چوم رہے ہیں۔ کب سے چوم رہے ہیں؟ کب تک چومیں گے؟ حجر اسود سب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ نہ صرف گواہی دے گا بلکہ یہ بھی بتائے گا کہ اللہ اس نے اس ارادے سے چوما، اس نے اس نیت سے چوما، اس نے جب چوما تھا تو اس کی نیت یہ تھی۔ ہمارے ناظم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 2017 میں انہوں نے عمرہ کیا۔ حجر اسود قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی بتائے گا کہ یہ جو گوالیر کے رہنے والے ہیں، پھالکا بازار میں ان کی دکان ہے، 2017 میں انہوں نے عمرہ کیا، اور جب عمرہ کیا تو انہوں نے حجر اسود کو بھی چوما، اس نیت سے چوما، ایک ایک کے بارے میں بتائے گا۔ اب یہاں سے کیا چیز سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا نبی کے علم کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ ان کو اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے۔
ارے نادانوں، سرکار کے علم کی تو بہت اعلیٰ شان، اگر سرکار اپنے لب کسی پتھر پہ لگا دیں تو اللہ اس کے علم کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے، وہ سب کے بارے میں بھی جانے اور سب کے دلوں کی باتوں کو بھی جانے، سب کے بارے میں بھی جانے اور سب کی باتوں کو بھی جانے۔ عزیزان محترم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بہت مرتبہ نہیں چوما، چند مرتبہ حجر اسود کو چوما، چند مرتبہ حجر اسود کو چوما تو حضرت حجر اسود کی عرفتیں، حجر اسود کی عظمتیں، حجر اسود کا علم اتنا بڑھا دیا۔ عزیزان محترم، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں چوما، بلکہ سالوں سال امام حسن کو بھی چوما، امام حسین کو بھی چوما۔ اب یا تو حسن و حسین جانے کہ انہوں نے سرکار سے کتنا لیا، یا سرکار جانے سرکار نے انہیں کتنا عطا فرمایا۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عظمتیں بڑھائیں، کس طریقے سے رفتیں بڑھائیں۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں، کئی احادیث میں ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشبو والے، صحابہ کو جب سرکار کو ڈھونڈنا ہوتا تو کسی سے معلوم نہیں کرتے، بلکہ گلیاں بتا دیتی تھیں کہ سرکار اس طرف سے گزرے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ بڑی خوشبو والے تھے آقا۔ بخاری کی روایت، مسلم شریف کی روایت اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پسینہ جمع کر رہی تھی سرکار کا۔ حضور نے فرمایا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ ہے اور اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے اور اس کی خوشبو کو اور بڑھائیں گے۔ یہ سرکار کے پسینے کی شان۔ تو آپ اندازہ لگائیے سرکار کتنے خوشبو والے ہوں گے۔ بے پناہ خوشبو والے سرکار اگر کسی خوشبو کو پسند فرمائیں تو بتائیے اس خوشبو کی شان کیا ہوگی، اس خوشبو کی عظمت اور رفت کیا ہوگی، اس خوشبو کی شان کیا ہوگی۔ عزیزان محترم، اتنی خوشبو والے آقا یضمہما ویشمہما، ترمذی کی روایت کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنے سینے سے بھی لگاتے تھے اور ان کا بوسہ بھی لیتے تھے اور سمجھ لیجئے ان کو سونگھتے بھی تھے۔ عزیزان محترم، اتنی خوشبو والے آقا اگر کسی خوشبو کو پسند کریں تو اس خوشبو کا نام ہے حسن اور اس خوشبو کا نام ہے حسین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے، ہر ایک سمجھ لیجئے امام حسین کی یاد کرنے لگتا ہے، ہر ایک دل امام حسین کی محبت سے سرشار نظر آتا ہے، ہر گلی ہر محلے سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کیوں امام حسین کا ذکر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز ایک دو بار بیان کر دی جائے، آدمی اس کے بعد اسے نہیں سنتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ واقعہ کربلا کو، داستان کربلا کو عرصہ ہو گیا سنتے سنتے، لیکن جب سنتے ہیں تب ہمارے جذبات سمجھ لیجئے ان تمام واقعات کو محسوس کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ آخر یہ داستان کربلا پرانی کیوں نہ ہوئی؟ آج بیٹھ کر ہم جو امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں غریب نواز نے عطا کیا۔
غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین تو بادشاہ ہیں، حسین تو شاہ ہیں، دین است حسین، حسین تو دین ہے، نہ صرف دین پناہ است حسین، حسین تو دین کو پناہ بھی دینے والے ہیں۔ حسین نے ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے غریب نواز نے کیا سمجھایا؟ یہاں سے غریب نواز نے کیا درس دیا؟ غریب نواز نے یہ سمجھایا حسین بادشاہ ہیں، حسین شاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں، حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے 1400 سال گزرنے کے بعد دین پرانا نہ ہوا، کلمہ پرانا نہ ہوا، ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ اب 1400 سال ہو چکے ہیں، اب ہمیں اس دین کی ضرورت نہیں، اب ہمیں اس کلمے کی ضرورت نہیں، اب کوئی نیا دین لایا جائے، اب کوئی نیا کلمہ لایا جائے؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان محترم، غریب نواز نے یہاں سے یہی سمجھایا جس طریقے سے 1400 سال میں دین پرانا نہ ہوا، کلمہ پرانا نہ ہوا، اسی طریقے سے نہ تو 1400 سال میں حسین کا ذکر پرانا ہوا ہے، نہ کربلا کی داستان پرانی ہوئی ہے۔ یہ امام حسین کی شان۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ پچھلی شریعتوں کو آپ دیکھیں، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت داؤد، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کو دیکھیں، 100 سال کے اندر ان کتابوں میں یا تو لوگوں نے کچھ اپنی مرضی سے بڑھا دیا یا ان میں کچھ اپنی مرضی سے گھٹا دیا۔ کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی کتاب 100 سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ لیکن وہیں شریعت مصطفیٰ کو دیکھیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، جیسا نظام رسول اللہ کے زمانے میں تھا ویسا کا ویسا نظام آج بھی موجود ہے۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا جو سسٹم رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں، قرآن میں 6666 آیتیں، قرآن میں 540 رکوع، قرآن میں 30 پارے۔ جیسا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک رسول اللہ کے زمانے میں تھا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ کیوں قرآن میں کوئی انٹرفیئر نہ کر سکا؟ کیوں قرآن کے اندر کوئی اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل نہ کر سکا، نہ نکال سکا؟ جیسا نظام عبادت رسول اللہ کے زمانے میں تھا آج بھی موجود، اس میں کیوں نہ چھیڑ چھاڑ ہو سکی، اس میں کیوں نہ تبدیلیاں ہو سکیں؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا، پچھلی شریعتیں 100 سال تک نہ چل سکیں، 100 سال میں ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں، گھٹا دیا گیا، بڑھا دیا گیا، نظام، قانون، دستور سب ختم ہو گیا، مگر 1443 سال گزر چکے ہیں۔ جیسا اسلام رسول اللہ کے زمانے میں تھا، جیسا قرآن سرکار پہ نازل ہوا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ یہ کیوں نہ بدل سکا؟ اس میں تبدیلی کیوں نہ ہو سکی؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے سن، پچھلی شریعتوں میں ہم نے کوئی حسین ابن علی نہ بھیجا، اور اس شریعت میں ہم نے ایک حسین ابن علی کو بھیج دیا ہے۔ اب قیامت تک نہ تو قرآن بدل سکتا ہے نہ اسلام بدل سکتا ہے۔ جی لگا کر جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، امام حسین کی بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی۔
اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ اسے پڑھ لیں یا سن لیں تو سمجھ لیجئے سال بھر تک آپ کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت رہے گی. تو اس کو آپ پڑھی جائے گی، اس کو آپ سنیے گا. اور عاشورہ آج ہے، عاشورے کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتایا جائے گا. اور مختصر سا پروگرام نماز کے بعد ہوگا. تقریباً سمجھ لیجئے دعا اور یہ ساری چیزیں 30 منٹ کے اندر ہو جائیں گی. جسے بہت زیادہ ضروری کام ہے تو وہی جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وکیل صاحب ہاشمی صاحب، ٹھیک ہے نا، پرویز ہاشمی نام ہے، احتشام ہاشمی صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں. اور ویسے آپ نے ہو سکتا ہے ان کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. جب آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو یہ یاد آ جائیں گے آپ کو. 3 طلاق کا میٹر ہو، قرآن شریف کے اندر 26 آیتوں کو نکالنے کا میٹر ہو، A to Z جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس پر یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کو کہتے ہیں. تو نماز کے بعد یہ سمجھ لیجیے یہاں آئے ہوئے ہیں. ان کا جو ہے کمیٹی کی طرف سے استقبال بھی کیا جائے گا. اور یہاں سے میں یہ بھی ذہن دینا چاہوں گا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور سب کچھ بناتے ہیں، وہیں اپنے بچوں کو وکیل بھی بنائیں. اگر ہمارے پاس وکیل ہوتے تو بابری مسجد کا کیس کوئی مسلمان لڑتا، ٹھیک ہے نہیں. آج ہمارے پاس ایڈوکیٹس کی اتنی کمی ہے کہ بابری مسجد کا بھی جو کیس لڑ رہا، جس نے لڑا وہ کسی مسلمان نے نہیں لڑا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے جو بھی ایڈوکیٹس ہیں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر ذوق شوق جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی جو ہے وکالت کے اس مجال کے اندر آئیں اور اپنی قوم کی قانون کے ذریعے جو ہے رہبری رہنمائی کریں. جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں سنتیں پڑھ لیں. السلام علیکم.